ملک میں طبی آلات کی شدید کمی کے خطرات منڈلانے لگے۔ روپے کی قدر میں مسلسل کمی اور بینکوں کی جانب سے ایلسیز کھولنے سے انکار کی وجہ سے طبی آلات کی کمپنیوں نے سرکاری اور نجی اسپتالوں کو جان بچانے والے طبی آلات کی فراہمی روک دی ہے۔ ہسپتالوں میں آنے والے دنوں میں طبی آلات کی شدید کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ سندھ اور پنجاب کے صوبائی محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نجی اسپتالوں کو لکھے گئے اپنے خطوط میں کئی طبی آلات فراہم کرنے والوں نے اسٹینٹ، ہارٹ والوز، ایکس رے فلمیں اور تابکار مواد مختلف تشخیصی اور طبی مداخلت کے لیے فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کے مطابق پچھلے سال ٹینڈرز میں جو قیمتیں دی گئی ہیں وہ اس وقت کے ڈالر ریٹ 220 روپے کے حساب سے دی گئی تھی۔ پنجاب اور سندھ کے محکمہ صحت کے حکام نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ طبی آلات اور کیمیکل فراہم کرنے والوں نے روپے کی قدر میں تیزی سے کمی کے بہانے ٹینڈرز میں بتائے گئے نرخوں پر ضروری طبی آلات کی فراہمی روک دی ہے۔ تاہم سپلائی کرنے والے طبی آلات کو موجودہ مارکیٹ ریٹ پر فراہم کرنے پر راضی ہیں۔ اس وقت صوبہ سندھ میں صحت عامہ کی سہولیات کے پاس چند ہفتوں کے لیے طبی آلات کا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر ایلسی اور روپے کی قدر میں کمی کے مسائل جلد حل نہ کیے گئے تو اس کے مریضوں کے لیے سنگین مضمرات ہو سکتے ہیں۔ محکمہ صحت نے اس مسئلے سے صوبائی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے اور امید ظاہر کی کہ اسے مالیاتی اداروں کی مداخلت سے حل کر لیا جائے گا۔ دوسری طرف محکمہ صحت پنجاب سمیت محکمہ صحت کے کچھ اداروں نے طبی آلات فراہم کرنے والوں کی بولی ڈالر قبول کرنا شروع کر دی۔ ایک درآمد کنندہ نے بتایا کہ منی بجٹ کے ذریعے درآمدات پر کچھ اضافی ٹیکس لگانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ درآمد کنندہ نے کہا کہ اگر درآمدات پر کوئی نیا ٹیکس عائد کیا جاتا ہے تو یہ خریدار کو اضافی طور پر ادا کرنا ہوں گے۔ ہیلتھ کیئر ڈیوائسز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے چیئرمین مسعود احمد نے کہا کہ میڈیکل ڈیوائس کمپنیوں اور طبی سامان کے درآمد کنندگان کے لیے زبردستی کارروائی کا جواز ہے، کیونکہ انہیں ڈالر کی لیکٹیویٹی کی وجہ سے آلات اور کیمیکلز کی درآمد میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بحران کے ساتھ ساتھ ملک میں روپے کی قدر میں زبردستی کمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حالات میں طبی آلات اور تشخیصی کٹس فراہم کرنے والوں کو سرکاری اور نجی اسپتالوں کو سپلائی میں تاخیر کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جانا چاہیے۔